وال ہے، دیوار ہے، اور ہمیں اس طرف دیکھنا ہے، تو ایک شخص جو 5 فٹ کا ہے اس کو وہاں پر 2 یا 3 اینٹیں لگا کر مثلاً یا وہ اسٹول لگا کے وہ وہاں دیکھ سکتا ہے. لیکن جو 5.5 فٹ کا ہے اس کو آیا اس کو بھی اتنی ہائٹ کی ضرورت ہے. اگر مساوات کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں جو اس کے لیے لگا رہا ہوں، جتنا اس کو سپورٹ دے رہا ہوں اتنا ہی وہاں پر دیا جائے. لیکن عدل کا تقاضا ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے، جس کی جو ضرورت ہے اس کی رعایت کی جائے، اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کرے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر خالق کائنات ہے، اس کو معلوم ہے اس نے کیا پیدا کیا. تو اس کو معلوم ہے کہ مرد کے اندر کون سی قوتیں زیادہ ہیں، عورتوں کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو کم ہے اور کون سی چیز اس کے اندر زیادہ ہے. تو اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کو ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی. چنانچہ بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو خاندانی انسٹیٹیوشن سب سے بڑی چیز، اگر پورے تہذیب کا خلاصہ خاندانی جو انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، وہ ہے. تو اس میں اب ہم اگر مساوات کی بات کرتے ہیں، مساوات مرد و زن کی، تو گویا کہ آپ کا مطالبہ یہ ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک گھر یا ایک انسٹیٹیوٹ کے ادارے کے جو خاندانی ادارہ ہے اس کے آپ 2 سربراہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی بھی نظام اس طرح سے چل ہی نہیں سکتا کہ وہاں پر 2 مساوی حیثیت کے آپ پوزیشن دے دیں. اس میں لامحالہ ٹکراؤ ہوگا، اور اگر ٹکراؤ ہوگا تو فیصلہ کس کی رائے پر ہوگا؟ چونکہ جب دونوں مساوی درجے کے لوگ ہیں تو نتیجہ ہوگا وہ کام آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. تو ضروری ہے ایک کو ایگزیکٹو پاور دی جائے، اس کے اندر کوئی قوت نافذہ ایسی ہو جس کے ذریعے سے ان نزاعات کو حل کیا جا سکے. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کیا. کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. اس ترجمے کو ہمیں کرتے ہوئے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ بسا اوقات اس کو بیان کرنے میں بڑا ایسے مجمع میں کہیں ہم بیٹھتے تو لچک آ جاتی ہے. اس کو آپ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کریں. البتہ اس کے ایک طرف اس آیت کو رکھیں الرجال قوامون علی النساء کہ مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. تو ظاہر ہے جب حاکم بنایا گیا تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی، آپ کی مسئولیت بھی بڑھ گئی. اب اگر آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی اور کمی پیش آئے گی تو آپ کی پکڑ بھی اتنی ہی شدید ہونی ہے. تو یہ ایک طرح سے یعنی امتیاز سے زیادہ ایک بڑی ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی ہے. اور یہ کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ مرد اس کا متحمل تھا. ظاہر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے تھے کہ اللہ نے مرد کے اندر کون سی عناصر زیادہ اس کے اندر قوت کے ساتھ پیدا رکھے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دی گئیں. اب جب 2 آدمی ایک درجے کے نہیں ہوں گے، ظاہر نزاع ایسی صورت میں جب نزاع پیش آئے گا تو مرد کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ وہ مرد اس اپنے فیصلے سے ان مسائل کو حل کر سکے. اب ایک مسئلہ تھا عورت کا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم لوگ ادارے میں آپ لوگ موجود ہیں، مدرسے کی طرف سے مختلف ہدایات آئے دن آتی رہتی ہیں. ہمیشہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں. اکثر ہوتا ہوگا بھئی یہ عجیب اعلان ہے 11 بجے گیٹ بند کرا دیتے ہیں، 10 بجے گیٹ بند ہو رہا ہے، 12 بجے گیٹ بند ہو رہا ہے، فلاں کو نہیں آنے دیتے. طرح طرح کی چیز. ظاہر ہے اعلان کے اندر تمام چیزوں کی اس کے اسباب و علت بیان نہیں کیے جا سکتے. لیکن یہی معاملہ مرد عورت کا ہے کہ عورت کو جب مرد کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو اس کے ساتھ بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ بنیادی طور پر تو یہ کہ دونوں ایک ساتھ مل کر زندگی کو، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر زندگی کو چلنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، اس کے صالح اثرات تبھی ان پر بچوں پر نمایاں ہوں گے. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ دونوں کی رائے میں اختلاف ہوگا. بعض مرتبہ مرد کی جو رائے ہوگی وہ دوسری ہوگی، عورت کی دوسری ہوگی. ایسے میں ظاہر مرد کی رائے کو فوقیت دی جائے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت کے دل میں ایک کہیں نہ کہیں ایک ذہن میں ایک پیدا ہوگی، ایک اس کو کدورت تعبیر کریں یا آپ اس کے ذہن میں ایک طبیعت پر ایک بار گزرے گا، گرا گزرے گی وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کے ساتھ نسیان کا پہلو زیادہ لگا دیا. عورتوں کے اندر نسیان کا پہلو زیادہ ڈال دیا کہ اس کو چونکہ ماتحتی میں زندگی گزارنی ہے تو اس کے اندر نسیان کا پہلو. اس لیے کہ اگر انسان ان اختلاف رائے کو نہ بھولے تو زندگی عذاب جان بن جائے گی.
آپ زندگی نہیں گزار پائیں گے. ہر وقت میں سوچتا رہوں گا بھائی آج سے 8 مہینے پہلے میری بات فلاں بھی نہیں مانی تھی, 2 سال پہلے میں نے بات رکھی تھی تب بھی میری بات کو نظر انداز کر دیا گیا. اگر وہ چیزیں اسی طرح تر و تازہ انسان کے دماغ میں رہیں گی تو زندگی مصیبت بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عورت کے اندر نسیان کا مادہ نسبتاً مرد سے زیادہ رکھا ہے, اس کی بھی یہ حکمت ہے. تو در حقیقت یہ پورا ایک نظام ہے, اس میں جو یہ سب باتیں جو کی جاتی ہیں آزادی نسواں, تحریر نسواں یا مساوات, یہ ایک دھوکہ ہے. اور اسلام نے تو ان کو بنیادی حقوق اور ان کو تحفظ فراہم کیا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آج اگر مسلمان اس کٹگڑے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اسلامی تعلیمات اور شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, یعنی ہم نے جو عورتوں کو اسلام نے حقوق دیے شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے, ہم نے وہ نہ ہم کو وہ بھی نہیں دیے جس کی وجہ سے آج آپ سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور آپ جوابات دیتے اور یعنی آپ ایک ہمیشہ ایک دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں اور اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں اور اپنے جواب صفائی پیش کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں جواب سے زیادہ کوشش کرنی ہے اپنے گھرانوں پر. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے گھروں پر شریعت کے مطابق جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں خواتین کو وہ ان کو دیے جائیں. اگر وہ حقوق دیے جائیں گے تو بہت سے اعتراضات جو سامنے والی سوسائٹیز اور معاشرے کی طرف سے ہمارے اوپر آتے ہیں وہ خود بخود رفع ہو جائیں گے. تو اس میں کوتاہی اور کمی ہماری بھی ہے کہ ہم اس تعلق سے توجہ نہیں دیتے ہیں, جس کا نتیجہ ہوتا ہے ہم سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں اسلام پر اور مسلمانوں پر. پوری کمیونٹی اور پوری تہذیب پر سوال کھڑا ہو جاتا ہے, سوالیہ نشان. تو اس تعلق سے ہمیں یہ پہلو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں وہ پورے دیے جائیں, چاہے وہ وراثت کے تعلق سے ہو, نکاح کے تعلق سے ہیں, اس میں جو ولایت کے حقوق ہیں وہ ہیں, اسی طریقے سے ان کو طلاق کے تعلق سے جو ان کے حقوق دیے گئے ہیں. مثلا اب نہیں دیا, ٹھیک ہے, طلاق دینے کا حق نہیں دیا, لیکن اس کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالکل نباہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے دوسرا حل موجود ہے کہ ہم خواتین جو ہے وہ رجوع کریں, خلا کے لیے کوشش کریں, خلا حاصل کر سکتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, راستے پر اس کی بھی حکمت ہے. جیسا کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عاطفیت کا پہلو زیادہ رکھا, جذباتیت کا, اسی وجہ سے اس کے اندر بچہ زیادہ ہے. بچوں کے تعلق سے جو محبت اور الفت خواتین کے اندر ہو سکتی ہے, ماں کے اندر, وہ باپ ظاہر ہے وہ پہلو نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو محبت نہیں ہوتی, لیکن وہ پہلو اور وہ جذباتیت اور وہ لگاؤ وہ عورت کو ہی زیادہ ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر زیادہ رکھا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر طلاق کا اختیار اسی طریقے سے جس طرح مردوں کو دیا گیا ہے اور عورتوں کو دیا تھا, شاید کوئی گھر ایسا باقی رہتا. آئے دن نزاعات تو جز بز ہوتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ مسائل. تو